رسول لے کر آیا کوئی ایسا حکم کہ جو ان کے جیوں کو نہیں بھاتا تھا، وہ حکم پسند نہیں آ رہا، اس پر عمل کرنے کے لیے طبیعت آمادہ ہی نہیں ہے ان کی۔ فریقاً کذبوا، تو اپنی اصلاح کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو ہی جھٹلا دیا۔ وفریقاً یقتلون، اور بہت سے رسولوں کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، بہت سے نبیوں کو تو قتل کر دیا بالکل باقاعدہ۔ حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، اور اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کو بھی اپنے بس پڑھتے وہ قتل کر چکے تھے، سولی چڑھوا چکے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں اٹھا لیا۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، یہ رسولوں کے در پہ ہو جاتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو پھر وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اس میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا ان پر۔ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، نیبوکد نظر جسے کہتے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ لاکھوں کو قتل کیا اور بقیہ سب کو یرغمال بنا کر، قیدی بنا کر عراق لے گیا تھا، اور یروشلم کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ تو یہ ان کے اسی قسم کے جرائم کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مزہ چکھایا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کے اندر اصلاح کا معاملہ ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو درست کیا تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ ثم عموا وصموا، اور پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے اسی طریقے سے، پھر رسولوں کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ کثیر منہم، ان میں سے اکثر۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھوا دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا۔ 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے پھر حملہ کیا تھا یروشلم پر، اور پھر لاکھوں کو قتل کیا اور باقی سب جو ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا، اور پھر ہیکل سلیمانی کو پھر اسی طرح تباہ و برباد کیا اس نے، جیسے بخت نصر نے 1000 سال پہلے کیا تھا۔ تو یہ ان کی تاریخ کے 2 بہت بڑے بڑے ایونٹس جن کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کام بھی یہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہی اللہ جو ہے وہ اس کی شکل میں ظاہر ہو گیا، یا یہ ہے کہ مسیح کے اندر بھی الوہیت ہے، انہیں اللہ کے برابر جا بٹھایا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہوں نے تو الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو، میں بھی الوہیت کے اندر حصے دار ہوں، 1/3 کا حصے دار تو ہوں تثلیث کے مطابق، بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ کا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جنت حرام کر دی۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے یہ لوگ انبیاء کی اولاد ہیں یا رسولوں کی اولاد ہیں، اگر یہ شرک کیا ہے تو ان پر اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنت حرام۔ اور یہ انہی پر قیاس نہ کیجئے، اس کو آگے بھی بڑھائیے۔ ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ہے سیدوں کا، وہ کچھ بھی ہو، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، ساری دنیا کے عیب ان میں ہوں، ان کے ہی ہاتھ چومے جائیں گے اور سمجھا جائے گا کہ بس یہ کوئی خاص لیول ہے۔ یہی چیز جو یہاں پر آ رہی ہے، وہ تو براہ راست انبیاء کی اولاد تھے، بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے نسل چلی ہے، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں کا تیسرا ہے۔ یہ تثلیث ثالث ثلاثہ، الوہیت 3 میں منقسم ہے، ان میں سے ایک اللہ ہے، 1/3 ہی رہ گئی الوہیت اللہ کے پاس۔ ایک اللہ ہے، دوسرا روح القدس ہے، تیسرے مسیح ہے۔
یا ان میں سے ایک گروہ ہے جو روح القدس کی جگہ حضرت مریم کو شامل کرتے ہیں، اس تثلیث میں اللہ اور مریم اور عیسیٰ. تو بہر صورت اللہ کا حصہ تو پھر 1/3 ہی رہ گیا الوہیت کے اندر. تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود، کوئی الہ سوائے اس ایک معبود کے، کسی میں الوہیت نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو گستاخی کی باتیں یہ کرتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو لازماً ان کفار کو جو ان میں سے کفر کرنے والے ہیں، جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، دردناک عذاب انہیں پہنچ کر رہے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ کیا انہیں ندامت نہیں ہوتی اپنے ان حرکتوں پر؟ وہ آتے نہیں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے. ویستغفرون، اور اس سے استغفار نہیں کرتے، گناہوں کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرتے. واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب بھی یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی بخشش ان کے ساتھ ہوگی. بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول. بالکل یہی الفاظ آئے تھے سورہ آل عمران میں، وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ احد میں ان کے قتل کی افواہ ہو گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، افواہ چل نکلی اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کس کے لیے ہم جنگ کریں. تو یہ ایک گویا کہ فکری طور پر ناپختگی تھی ابھی، جس کی نشاندہی ہو گئی تھی. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسول، بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. مقام تو بہت اونچا ہے لیکن ہیں تو عبد، وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بندگی تو اللہ کی کرنی ہے. اسی طریقے سے بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے مگر ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے ہی رسول ہو گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت مریم سلام علیہا، وہ مقام صدیقیت پر فائز تھی. یعنی یہ بات قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نبوت عورتوں کو نہیں دی گئی. ہاں اس کے بعد جو ہائیسٹ درجہ ہے، جو ایک شخص اپنی محنت اور کسب سے جو اعلیٰ ترین مقام حاصل کر سکتا ہے، وہ صدیقیت کا مقام. انہی صدیقین میں سے اللہ تعالیٰ ایک زمانے تک انبیاء کو چنتا رہا، ان میں سے کسی کو منتخب کر لیتا تھا اپنے کلام کے لیے اور انہیں نبی اور رسول بنا دیتا تھا. وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو انسان خود اپنی کوشش، محنت، ریاضت سے جو ہائیسٹ مقام حاصل کر سکتا ہے وہ صدیقیت کا ہے. اور مریم سلام علیہا بھی صدیقہ تھی، جو اللہ کی سچی بندی. کانا یاکلان الطعام، بڑے عجیب الفاظ ہیں. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، ماں بیٹا. یعنی اس ایک چھوٹے سے جملے میں ساری بات آ گئی کہ وہ بھی بشر تھے، تمام جو بشری تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے. بھوک لگنا، پھر کھانا کھانا، اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کا کنزیوم ہونا، حوائج ضروریہ، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ بشری تقاضے اور بشری کمزوریاں یا لیمیٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ سب کے سب ان کے ساتھ تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے ان کے لیے اپنے احکام، اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں. کتنی عمدہ مثال ہے جس سے بات واضح کرتی ہے. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ذرا دیکھو کہ کہاں سے یہ اوندھے ہوئے جاتے ہیں، کہاں سے ان کی مت ماری جاتی ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی بندگی کرتے ہو جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں اور نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں. وہ اختیار تو کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کل اختیار کا مالک وہی ہے. تو تم کس کو پوچھتے ہو؟ کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع اور ضرر نہیں ہے کسی کا. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں
غلو نہ کرو ناحق، مبالغہ نہ کرو ناحق۔